السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ یہ 10واں پارہ ہے، اس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ انفال اور دوسرا سورہ توبہ۔ اس کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالی مال غنیمت کے تقسیم کے احکام کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی چتاونی اور تنبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس کا مطلب ہوتا ہے جان رکھو۔ یہ بات تم لوگوں کو 100% معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جنگ میں کافروں سے جو مال تمہیں ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اور اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور 1 حصہ قرابت داروں کا، 1 حصہ یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ احکام بیان کرنے کے بعد میں پھر کامیابی کے 6 باتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اور جب میدان جہاد میں تم جاتے ہو تو مسلمانوں ثابت قدمی کے ساتھ رہو، تمہاری نظر ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہماری تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، ویپنز کتنے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری توجہ اللہ کی ذات پہ ہونا، استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، زبان پہ ذکر ہونا۔ کسی بھی مہم پر نکل کر مسلمان ظاہر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرے اور ذکر فکر کرے۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جنگ جیت جاؤ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، وہاں بھی اللہ کے احکام کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی لازمی۔ چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے، ناچاقی آ جائے، پھر تو تمہیں جھگڑنا نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دل کو تسلی کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، صلح کر لینا چاہیے۔ جھگڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کو بازو میں رکھ دو گے، تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محاورہ ہے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا رعب اور دبدبہ کافروں میں ختم ہو جائے گا۔ آج ہوا کہ نہیں؟ مسلمان آپس میں اتنا لڑے، انڈیپینڈنس سے لے کر 60-70 سال تک مسلسل لڑے۔ غیروں کو اچھی طرح پتا چل گیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی بڑا نہیں رہا، جو بڑے تھے وہ قبرستان چلے گئے۔ ملک کو آزاد کرانے والے، ایک جھنڈے کے نیچے چھتر چھایا میں کھڑا کرنے والے وہ مر گئے۔ اب مسلمانوں کا کوئی بڑا نہیں، ہوا اکھڑ گئی۔ اب مسلمانوں کو کوئی ڈرتی نظر سے دیکھنے والا نہیں، مسلمان خود سب سے ڈرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا حل ہونے تک تو صبر کرو۔ اور چھٹی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کافروں کی طرح گھروں سے نکلتے ہوئے غرور نہ کرو، مستی نہ دکھاؤ، اور تمہارے پاس چاہے کتنی دولت کیوں نہ ہو، میجارٹی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، کرامتیں کیوں نہ ہو، عاجزی انکساری سے نکلو۔ کامیابی اصل میں اللہ کے ہاتھ میں۔
جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے کافروں کو بڑی ہمت افزائی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمان ہار جائیں گے، اور سارے کافروں سے مل کر میدان میں لے کر آیا، دوش بدوش چلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج کافروں تم پر کوئی انسان غالب آ ہی نہیں سکتا، لا غالب اليوم، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن مسلمان کسی بھی طریقے سے ہار ہی کے جائیں گے، شکست فاش ہوگی، تم پر جیت ہی نہیں سکیں گے، اتنی ہمت افزائی کر کے آیا۔ اور جب مسلمان اور کافروں کی جماعت آمنے سامنے ہو گئی، آسمان سے جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ جیسے ہی اتر گئے، اب یہ شیطان نے یہ منظر دیکھا جو ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا تھا، نکص علی عقبیہ، الٹے پیر بندر کی طرح پھدک پھدکتے ہوئے دوڑ کر بھاگنے لگا، اس کی ہوا نکل گئی۔ وقال انی بریء منکم، ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا کہ چھوڑو بھائی، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ سب پریشان ہو گئے، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ منظر دیکھتا ہوں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، اب مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان بولتا ہے جبریل کو دیکھ کر جو زمانے تک دیکھتا رہا، آج ایک الگ شکل میں جبریل جو سے نظر آئے جلالت میں، آج دیکھ کر کہتا ہے انی اخاف اللہ، آج مجھے اللہ سے بڑا بھینکر ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، شیطان بولتا ہے اللہ تعالیٰ سخت داروگیر کرنے والا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں گے تو کس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں۔ انہی کافروں کے تعلق سے جب سکرات لگتی نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَى، اللہ کے نبی کافر کو جب سکرات لگی اگر آپ دیکھتے نا کہ اس کی حالت کیسی بنتی، تو میں بولتا ہوں آپ ذرا سنیے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، موت کے فرشتے جب سکرات میں کافر کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے نا، تو یضربون وجوہم، تمانچے ماریں گے، منہ پر دے دے کر ماریں گے، جوتیاں پڑیں گی، وادبارم، اور پیچھے بھی ماریں گے، سامنے ماریں گے، پیچھے ماریں گے، سامنے ماریں گے، پیچھے ماریں گے، روح نہیں نکلے گی۔ اتنا فرشتوں کی مار کیسی مار ہوگی، انسان کی مار کو خود انسان برداشت نہیں کرے گا، اور وہ بھی سکرات کی حالت میں، اور یہ کہتے جائیں گے وذوق عذاب الحریق، جہنم کے عذاب کو تجھے چکنا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، تو جو کچھ کے بد اعمال پہلے بھیج چکا ہے، سکرات ہی میں تجھے دوزخ کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سکرات میں مسکے میں سے بال نکلنے کی طرح روح قبض کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ حالت خود بندہ اپنے ہاتھوں سے لے کے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کے تعلق سے فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کی نظر کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی جانور ہے انسان کی شکل میں تو وہ کافر ہے۔ اللہ نے کیسی بات کہی، پلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ہم سے زیادہ تو آرام سے کون ہے؟ زمین کے اوپر سب سے زیادہ روب بتانے والا، صبح اٹھ کر غرانے والا اگر کوئی ہے تو کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ سب دیکھ کر بھی اللہ کیا بولتے ہیں قرآن میں، میری نظر کے اندر مرسیڈس بینز کے اندر بھی اگر یہ گھومتا ہے بدترین جانور ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ دنیا کے اندر جانوروں کو جس طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے سورہ توبہ کی طرف آتا ہوں۔ اس میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غصے کے ساتھ اس سورت کو نازل کیا، اس میں مکمل طریقے سے منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سب سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کافروں سے مشرکوں سے بری الذمہ ہے، جو آج تک ان کے درمیان میں ایگریمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوئی ایگریمنٹ نہیں، کینسل کر دو، اللہ کی مرضی، اس لیے کہ ایگریمنٹ کرے نہ کرے یہ اس ایگریمنٹ کے پابند تو رہنے والے نہیں، مشرک ہے، انہیں بات پہ کیا بھروسہ ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی آگے ایمان کا معیار بیان کرتے ہیں، اس پہ تو ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں سب سے زیادہ انگار لگانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے تعلق کو بندے کے تعلق سے جدا کرتے ہوئے بندے کی زندگی کو جہنم رسید کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، سب سے پہلی تیری زندگی کو انگار لگانے والا تیرا ابا، تیرا باپ ہے۔ میں ایک جگہ بات چلایا، عورتیں متاثر ہوئیں اور ان کے اندر پردے کا اہتمام ہوا، برقع پہننے لگیں۔ باپ کو بڑا غصہ ہے، کہنے لگا کہ یہ ہمارے خاندان میں لوگ وہابی سمجھیں گے، شادی کیسے، تیری شادی کہاں ہوگی، بعد میں چل کر سوچنا۔ سختی سے منع کیا، ڈانٹ ڈپٹ کر پھر اس سے بے پردہ کیا، مطلب برقع پہننے سے منع کیا۔ ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے بچوں کو اللہ سے جدا کرنے والا، اور بھی پوری محبت کے ساتھ، میں تیرا باپ ہوں، تیری بھلائی چاہنے والا ہوں، تیرے فیوچر کو فروٹفل بنانے والا ہوں، مجھ سے زیادہ تجھے محبت کرنے والا اس زمین کے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، باپ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے انڈیکس کے اندر اللہ تعالیٰ چتاونی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں حاجب بننے والا، رکاوٹ بننے والا، انگار لگانے والا ابا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، دوسرے نمبر پر بیٹے، بچیاں۔ اب اماں کہے گی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا، بھائی کیا کرے، میری بیٹی بالکل مانتی نہیں، میں کیا کروں۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماں بھی خاموش ہے، ابا بھی خاموش ہے، بھائی اٹھ کر کھڑا ہوگا کہ بالکل ہونے نہیں دوں گا۔ اور چوتھے نمبر پر وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے شوہر کبھی نہیں مانیں گے تو کبھی بیوی نہیں مانے گی، اللہ کی بات پر عمل کرنے نہیں دیں گی۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر کنبہ قبیلہ ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، کنبہ کیا کہے گا، گلی والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، سوسائٹی اور معاشرہ کیا کہے گا اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے اپنے وہ مال کے ڈھگار ذخیرہ بنا کر جو تم نے رکھے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ بزنس جس کے گھاٹے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے، صبح شام بزنس کے پیچھے، دکان کے پیچھے، فیکٹریوں کمپنیوں کے پیچھے لگے رہتے ہو، اگر یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے سے حاجب بن جاتے ہیں، آڑ دیوار بنتے ہیں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ بلڈنگز جس کے اندر تمہیں بڑا سکون ملتا ہے اور جسے بنانے میں تمہیں بڑے مزے آتے ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ابا، دادا، اماں، بھائی، بہن، بیوی، بچے، کنبہ، قبیلہ، یہ ساری چیزیں جتنے اللہ نے گنائی، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، نہ بھائی اللہ کی بات، اللہ مجبور ہے، اللہ معاف کریں گے، مگر ہمیں سوسائٹی کو لے کے چلنا۔ سب کے زبان پر ابا ہے۔ 6 سال سے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، میں نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں، طلاق لو۔ باپ کو بڑا غصہ ہے، وہ نکل کر آ کر مجھے ڈانٹنے لگا اسکول کے اندر، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو، یہ تو بڑی جھگڑے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جھگڑے کی بات اگر ہے تو پھر وہ لڑکی اپنی جگہ اور یہ لڑکا اپنی جگہ، نہ یہ شادی کر سکے گا نہ وہ شادی کر سکے گی، اور تو پھر ان دونوں کے درمیان میں صلح 8 سال سے نہیں، صلح 8 سال سے نہیں، تو کیا کریں گے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ طلاق لو، نہ اسے اس سے بنتی ہے نہ اس سے اسے بنتی ہے۔ آپ کو غصہ، کہنے لگا کہ بس جیسا بھی ہو اللہ دیکھ لیں گے، جیسا بھی ہو اللہ دیکھ لیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، چاہے تو وہ آئے گی چاہے تو یہ جائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اب جبریل آ کر طلاق لکھیں گے کیا اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائی؟ ہر ایک کے زبان پر اللہ ہے، ڈرامہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، رسول اللہ کے بات پر عمل کرنے سے، اللہ کی محبتوں میں اگر یہ 8 باتیں اگر تمہیں رکاوٹ ڈالتی ہیں، زبان پر تو اللہ ہے مگر عمل کرنا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر تو انتظار کرو، اللہ دردناک عذاب کے اندر تمہیں مبتلا کرنے والا ہے۔ بزرگان اعظام لکھتے ہیں سب سے پہلے اس گھر سے اللہ تعالیٰ چین کو اٹھا لیتے ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ گھر کے اندر کتنا بھی کماؤ چین نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ 8 چیزیں داخل ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول اس کے اندر سے گم ہو گئے۔ صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ فرماتی ہے انما الصدقات للفقراء، جو صدقے ہم نکالتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے فقراء کو تلاش کرنا۔ شریعت کے اندر فقیر وہ کہتے ہیں جس کے اندر کھانے کے لیے ریشن نہیں، یہ فقیر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسکین، مسکین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ فقیر وہ جو سڑک پہ بیٹھ کے مانگتا ہے، یہ فقیر ہے۔ مسکین اس کا گھر ہوگا، بیوی بچے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کماتا ہوگا مگر اس کا گزران مشکل ہوگا، فرمایا ان کو بھی تم صدقات، زکوٰۃ، فدرہ جو کچھ کہ ہم نکالتے ہیں رمضان کے اندر، یہ سب کچھ ان گھر والوں کو بھی دے سکتے ہو۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے اس زمانے کے اندر جو تھے ان کو بھی زکوٰۃ کے مصرف کے اندر سے تنخواہ دی جا سکتی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو اسلام لانے کے لیے تیار ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے کہ اسلام سے متاثر کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں تاکہ یہ مسجدوں میں آئے، مسلمانوں سے دوستی سے رہے۔ لیکن صحابہ کرام نے بعد میں اجماع کر لیا کہ ان کو نہیں دینا، اس لیے اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اور پھر رقابی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جس پر قرضہ چڑھ گیا ہے اور بیچارہ ادا نہیں کر سکتا اور بیچارہ خودکشی کرنے کے حالت میں آ گیا، جیل جانے کے حالت میں آ گیا، تو سب مل کر زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کر کے، اگر وہ نیکوکار بندہ ہے، جائز طریقے سے قرض کیا ہو، کیسے بھی کیا ہو مگر پیتا نہیں، مگر ذمہ دار ہے مگر پریشان ہے، کبھی بیٹی کی شادی کر کے لٹ گیا، پٹ گیا، اور کبھی ہسپتال کے خرچوں کے اندر پٹ گیا، لٹ گیا، گھر برباد ہو گیا، تو ایسے بندے کو بچانے کے لیے سب زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کر کر پھر اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے مجاہد پر خرچ کر سکتے ہیں، مسافر پر خرچ کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے احکام ہے۔ واللہ علیم حکیم، یہ احکام بیان کرنے میں اللہ خوب جانتا ہے، اب اس میں کوئی کرکری نہیں کرنا، اس لیے اللہ نے فل اسٹاپ لگا دیا، میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کر لینا، یہ بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منافق کے تعلق سے آخر بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں۔ دل میں ایک بات، زبان پر ایک بات، پھر اللہ اللہ اللہ، ایک بات پہ عمل کرنے کا نہیں، صرف زبان سے اللہ دیکھ لے گا، وہ چاہے تو وہ نکل کر آئے گی، چاہے تو یہ نکل کر آئیں گے، ہم کوئی پنچایت لے کے نہیں بیٹھیں گے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ دیکھ لے گا۔ ارے ان لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی مر جائے نا تو یہ منافق ہے، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور یہ بندہ جو دل کے اندر تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتا اور زبان کے اوپر روک ڈالنے کے لیے کہتا کہ اللہ دیکھ لے گا، اللہ دیکھ لے گا، بیوی بھی کہے گی اللہ دیکھ لے گا، شوہر بھی کہے گا اللہ دیکھ لے گا، دادا بھی، نانا بھی، پورا خاندان اتنا بار نعرہ دے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور وہی اللہ بولتا ہے مرنے کے بعد جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وہ ایک دن کے لیے نہیں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا۔ ایسا آدمی منافق ہے، جو منافقت اس کا ظاہر ہو گیا تو پھر ان کے جنازے کی نماز بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، صرف جنازہ ہی نہیں پڑھنا، قبر کے اوپر جا کر فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، قبرستان بھی نہیں جانا، مٹی نہیں دینا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے کو سوشل بائیکاٹ کیا، اکیلا مرے گا، میونسپلٹی والے لے جا کر اسے کہیں بھی لے جا کر دفنا دیں یا جلا دیں، اللہ کو کوئی فکر نہیں، سوسائٹی کو بھی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور اسی حالت میں وہ مر گئے کہ گنہگار تھے، فسق اور فجور میں مبتلا تھے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.